مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. شین ان کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا، اشہدو کو اسعدو نہیں کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے. اور آپ علم و حکمت کے مرکز تھے. عربی زبان ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا ہے آج بھی عربی زبان کا شاہکار ہے. اتنا بڑا رسول جن کی زبان کو آج بھی عظمت اور دلیل حاصل ہے، ان کے سامنے حضرت بلال عربی غلط بولتے تھے اور آپ پھر بھی پیار کرتے تھے. بتا دیا لفظوں کی در و بست یقینی اچھی بات ہے، لفظ صحیح بولنا بڑی خوبی کی بات ہے، لیکن اصل دولت ایمان ہے. اگر وہ حاصل نہ ہو تو یہ ساری علم و حکمت ناکام ہو جاتی ہے. ساری دنیا کرے. لوگ کہتے ہیں، آتے ہیں لوگ بار بار اصرار آج بھی کر رہے ہیں کہ جن کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ جو عقیدے والے لوگ ہیں، علم تو ان کے پاس ہے، کتابیں تو وہ لکھ رہے ہیں، روز نئے سے نئی چیز تو ادھر سے آ رہی، ان سے نہیں. تو ہمارا جواب صرف ایک ہے کہ ہم نے عقیدہ علم کی بنیاد پہ نہیں مانا ہے. علم دولت ہے، یقیناً دولت ہے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں مانا ہے. اگر علم کی بنیاد پر عقیدہ رکھنا ہوتا تو لوگ عیسائی ہوتے. ساری دنیا کا علم تو یورپ میں ہے آج کا، جو آپ کا علم ہے وہ بھی وہاں ہے. ان کی انڈیا آفس لائبریری دیکھیے بھری ہوئی ہے. تو یہ محتاط نہیں ہوتی. علم معتبر تب بنتا ہے جب وہ سایہ رسول میں رہے. جب سایہ رسول میں آ جائے. دولت وہی ہے. دنیا کی دولت کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اربوں پتی لوگ پھر رہے دنیا میں، لیکن کیا اللہ کے ہاں معتبر ہو جائیں گے کہ اس کے پاس دولت بڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تھے، کہہ لگے یا رسول اللہ ہمیں کچھ پریشانی ہے. فرمایا کیا؟ کہا جی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ پہ خیرات کرو تو اجر ملے گا. ہمارے پاس تو خیرات کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں. یہ امیر لوگ خیرات کرتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، یہ دے دیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تو آگے نکل گئے ہم سے. صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ تو آگے نکل گئے دولت، یہ خیرات بھی کرتے ہیں، غریب کو بھی دیتے ہیں، کسی کو روٹی نہیں ہے تو دے دیتے ہیں، ان کے پاس ہے. تو آگے نکل گئے. فرمایا گھبراؤ نہیں، تم اگر کھجور کا ایک چھوٹا سا گوشہ بھی دو گے، آنے والی نسلیں کوہ احد جتنا پہاڑ بھی دیں گے تو تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا. کیوں وہاں دولت ماپ کے نہیں دیکھی جاتی، وہاں وہ خلوص دیکھا جاتا ہے جو اندر سے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں سے کہا چندہ دو، جنگ پہ جانا ہے، لاؤ. بڑے بڑے امیر صحابی تھے، پیسے لے آئے. مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، درہم و دینار کا ڈھیر لگ گیا. ایک صحابی غریب سے تھے، آئے، ایک کھجور پکڑی ہوئی تھی. حضور میرے پاس یہی ہے، کچھ نہیں ہے. آپ نے پکڑ کے اس ڈھیر کے اوپر رکھ دی. فرمایا تیری کھجور سب سے عظمت والی ہے. بات یہ بتانی تھی کہ یہاں ماپ تول کے نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل کے تقاضے دیکھے جاتے ہیں. دلوں میں کتنا خلوص ہے. یہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کرے اللہ اسے اجر دے گا. تو ارادہ تو گناہ کا کیا تھا، کسی وجہ سے رک گیا تو اللہ نیکی پر اجر دے گا یا اس پر بھی اجر دے گا؟ فرمایا اس پر بھی دے گا. وہ حیران ہو گئے، پوچھنے لگے کیا وجہ؟ فرمایا گناہ کا ارادہ کیا تھا تو گناہ کر لیتا،
گناہ کرنے کی طرف بڑھ جاتا. اگر نہیں بڑھا ہے تو قدرت کو یہی پسند آ گیا ہے کہ یہ وہ ہے جو گناہ کرنے لگا تھا نہیں کیا ہے میرے خوف کی وجہ سے، یہی پسند آ گیا ہے اور اس کو ثواب دے دیا. تو معلوم ہوا قدرت کا نظام اور ہے، اللہ کے ہاں سانچے اور ہیں، وہاں دینے والوں کا معیار اور ہے، وہ دیتے ہیں. یہ تو قسمت کی بات ہے کہ نیکی بھی ہو اور دولت بھی ہو اور دے دے تو بڑی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو قدرت تقاضا نہیں کرتی ہے، قدرت مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ ضرور دو. وہ تو کہتی ہے میری زکوٰۃ میں فرض کر رہا ہوں تم پر، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو نہ دو. فرض ہے، 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، رکن اسلام ہے، لیکن فرمایا نہیں ہے تو نہ دو. نماز تم پہ فرض ہے، استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، اگر اور تکلیف ہے تو لیٹ کے پڑھ لو. فرمایا اگر اور تکلیف ہے تو اشارے سے پڑھ لو. قدرت سختی نہیں کرتی، وہ تو دل کی کیفیت دیکھتی ہے. روزہ رکھنے کی کیفیت ہو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے ہو تو قضا کر لو، اور اگر قضا کی بھی ہمت نہیں ہے تو کسی کو رکھوا دو. تو آپ وہ مسکین قرآن کہتا ہے کسی ایک مسکین کو کھلا دو، تاکہ تمہیں احساس رہے کہ روزہ تھا جو میں نہیں رکھ سکا ہوں، روزے کی فرضیت سے انکار نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا دین چاہتا یہ ہے کہ انسان کے اندر دین کے بارے میں صالح جذبے رہے، نیک جذبے رہے، آگے بڑھنے کی ہمت رہے. تو یہی تھا لوگوں کے ہاں، نہیں تھا کچھ بھی، گمراہ تھے لوگ. مکے کی حالت کیا تھی؟ بہت اچھا ایک مورخ نے لکھا کہ بیمار تو ساری دنیا تھی، کفر کی بیماری تو ساری دنیا کو لاحق تھی، لیکن عرب کا مریض دق کا مریض تھا، وہ تو انتہائی درجے کا ہو گیا تھا. وہ تو دنیا کے کوئی خرابی رہی نہیں تھی جو وہاں نہیں آ گئی تھی. حالانکہ کعبہ ان کے سامنے تھا، کعبہ کا تو آپ بھی ننگے کرنے لگ گئے تھے. کہتے تھے کپڑے بھی پلید ہوتے ہیں، یہ بھی اتار دیتے ہیں. تو ایک بگڑا ہوا معاشرہ تھا. قرآن کہتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال، آپ کی آمد سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. ایک میرا نبی آئے ہیں، تمہاری ساری گمراہیاں ہٹا دی ہیں، ساری بے چینیاں دور کر دی ہیں، سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. کل ظالم تھے، آج کیا بن گئے؟ تاریخ گواہ ہے. حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے قتل کرنے آئے تھے، یہی تھا نا. مکے میں مشورہ ہو رہا تھا، خانہ کعبہ میں کافر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ نبی کی امت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کوئی نہ کوئی روز مسلمان ہو جاتا، اس کا سدباب کیا کیا جائے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا بائیکاٹ کر دو، کسی نے کہا شہر سے نکال دو. مشورے پہ مشورہ دے رہے تھے. حضرت فاروق اعظم اٹھے، کہنے لگے کیا مشورے دے رہے ہو، اصل مشورہ ہے کہ انہیں قتل کر دو. تو تم تو کر نہیں سکتے، میں کرتا ہوں. پورے عرب معاشرے کے جاہلی معاشرے میں یہ کہہ کے اٹھے تھے کعبہ سے کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں، ننگی تلوار لے کے نکلے تھے. سوچئے کیا حالت تھی، اور جب در رسالت پہ پہنچے تھے تو پھر کیا حالت تھی. واپس آئے تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ اندر نمازیں پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے باہر پڑھنی چاہیے. صحابہ نے کہا کفر بہت زیادہ ہے اس لیے احتیاط سے پڑھنے ہیں. فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، چلو. پہلی مرتبہ کعبے میں نماز ہوں، وہی جو کعبے سے قتل کے ارادے سے آئے تھے وہی مسلمانوں کی امامت کی حفاظت کر رہے تھے. تو کہا یوں بدلا ہے ہم نے. کیا تھے تم؟ حقوق نہیں جانتے تھے، انسانیت کی قدر نہیں جانتے تھے، ہم نے سب کچھ دے دیا. وہ غلام، ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا کہ غلام اگر قتل ہو جاتا تھا نا تو اس کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوتا تھا.
کہتے تھے یہ مالک کا حق ہے قتل کرے یا نہ کرے، یعنی قتل کرنے کا جواز موجود تھا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، قدرت نے کہا ہم نے امیین میں، ان ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ ارے پڑھے لکھے علاقے میں نہیں بھیجا، صحرائی علاقے میں بھیجا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، تذکرہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں جو ملک اچھے ہوتے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی بعض کا بادشاہ بھی حملہ کرتا ہے، کچھ لینے کے لیے آتا ہے۔ ہندوستان پہ کتنے حملے ہوئے، صدیوں سے حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ زرخیز ملک تھا۔ درہ خیبر سے ایک نہیں ہزاروں آئے حملہ آور، سکندر آیا، وہ آیا، تورانی آئے، ایرانی آئے، آتے ہی چلے گئے، مغلیہ آئے، سب ایک راستے سے نکل کے پر، کیونکہ ملک سرخیز تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرب پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی نہیں گیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہاں جا کے کیا کرنا، یہاں جا کے کیا کرنا، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس تہذیب ہے، نہ ان کے پاس علم۔ لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں کہ علم پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کا کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں نہ کاروبار تھا، نہ دولت تھی، نہ صنعت و حرفت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف مکے کی کمائی تھی، کعبہ کی جو کھا رہے تھے، کعبہ کی خوراک۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قرآن نے کہا تم کہتے کیا جا رہے ہو، تمہیں تو روٹی بھی ہم نے کعبہ سے دی تھی، کعبہ کا صدقہ ملی تھی تمہیں، امن بھی تمہیں ملا تھا، کوئی تم پر حملہ آور نہیں ہوا تو پھر بھی اسی کعبہ کا صدقہ تھا۔ اور اگر کوئی آیا بھی تو ہم نے راستے میں روک لیا، کوئی آیا بھی، ابرا آیا تھا نا، راستے میں روک لیا کہ نہیں، یہ کعبہ کوئی بچائے نہ بچائے، کعبہ کا رب بچائے گا۔ یہی ہوا تھا نا۔ میں تو پڑھ کے تاریخ حیران ہوں کہ سارا مکہ دوڑ گیا تھا۔ یہی ہے نا، آج بھی سوچتے ہیں ہم، جو خدمت کرواتے رہتے ہیں موقع پہ دوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر کعبہ کی خیرات کھاتے رہے، جب کعبہ پہ حملہ ہوا تو مکہ ہی چھوڑ گئے، سارا مکہ خالی ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ لوگ کعبہ کو پوجنے آتے تھے، سجدہ کرنے آتے تھے، سارے بھاگ گئے۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کعبہ تو گر جائے گا، وہ تو بڑا لشکر آیا ہے، یمن سے آیا، ہاتھیوں کا لشکر ہے، عربوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، تو کیا ہوگا؟ کہتے میں بھی سوچ کے پڑ گیا، تو کسی نے آ کر کہا کہ وہ لشکر والے جتنا مال بار اونٹ پھر رہے سب گھیر کے لے گئے۔ کہا کیا؟ کہا جی آپ کے بھی لے گئے، جو آپ کا غلام چلا رہا تھا غلام بھاگ گیا، اونٹ لے گئے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے اونٹ کیوں لے گئے؟ کہتے ہیں میں تیار ہو کے چلا گیا اس لشکر میں، جب گیا تو مجھے دور سے انہوں نے دیکھا، کہا ایک معزز آدمی آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کچھ کہنا نہیں، سے آنے دینا، یہ سارا شاید کوئی معافی مانگنے آیا ہوگا، اپنے شہر کی عزت بچانے کے لیے آیا ہوگا، کچھ معذرت کرنے کے لیے آیا ہوگا، وہ تو یہ سوچ رہا۔ آپ گئے، بٹھایا، کہا بزرگوں کیوں آئے ہو؟ کہا سنا ہے میرے اونٹ تھے کچھ چر رہے تھے، آپ کا لشکر گھیر لایا ہے، میں وہ اونٹ واپس لینے آیا ہوں کہ میرے اونٹوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بڑے غور سے دیکھنا، کہنے لگا مکے والوں میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، تمہیں دور سے دیکھا تھا تو وجاہت نظر آئی تھی، ایک چہرے پہ رونق نظر آئی تھی، میں سمجھتا کوئی اچھی بات کرنے آؤں، تم تو چند اونٹوں پہ اپنا کعبہ بیچ رہے، کعبے کی تمہیں اپنی فکر نہیں ہے، اونٹوں کی فکر ہو گئی، میرے سامنے آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا، تاریخ کا بڑا جواب، فرمایا بادشاہ تم ہماری روایت کو جانتے نہیں ہو، ہمارے عقیدوں کو سمجھتے نہیں ہو، ہم اپنی اپنی چیز کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اونٹ میرے ہیں اس لیے مانگنے آیا ہوں، کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کر لے گا، کعبہ جس کا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ حفاظت کر لے گا۔ میرے دوستو یہ کیفیت تھی، تو کیا کیا؟ حفاظت ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ترمیہم بحجارۃ، قرآن کہتا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو پتھر مار رہے تھے،
اور پتھر بھی ایسا لگتا کہ جس پر لگتا تھا بوسا بن کے کاسفی معقول. قرآن کہتا ہے چارہ کھا کے جانور جو منہ سے چبا کے پھینکتا ہے اس طرح ہم نے انسانوں کو پھینک دیا, چبائے ہوئے چارے کی طرح بنا دیا. بچایا ہے اپنے کعبے کو. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن دیکھیے حضرت عبد المطلب نے کوہ صفا پہ چڑھ گئے تھے. کہتے میں چلا گیا پھر کعبہ گرے گا تو دور سے حسرت کی نظر سے دیکھوں گا تو صحیح, یہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو کہتے اوپر میں چڑھ گیا صفا پہاڑی پر, جہاں آج کل مسجد بلال کہتے ہیں, دیکھی ہوگی حاجیوں نے. یہ اصل میں مسجد ہلال تھی, یہاں چاند کا 2 ٹکڑے ہوا تھا. وہاں کہتے میں چلا گیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو پاس بٹھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ابھی, اس واقعہ کے 55 دن بعد پیدا ہوئے. بٹھایا پاس, ہاتھ اٹھا لیے کہ اے میرے مولا, اے کعبہ کے رب, اپنے کعبے کو بچا لے اور اس بچے کے صدقے سے بچا لے جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے. کون نہیں جانتا تھا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کون نہیں جانتا تھا؟ آنے والا ایک ایسا وجود تھا جسے سارے جانتے تھے. یہی کیفیت تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ تم بھٹکے ہوئے تھے, ہم نے رسول بھیج, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. کبھی نبی آئے نہیں تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی مکے میں نہیں آیا. بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ دور آئے, وہ فلسطین کے اور شام کے علاقے میں آئے. ادھر کوئی نبی نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں صرف اور صرف ایک نبی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بھائی حضرت اسحاق کی اولاد میں لاکھوں نبی, بہت نبی. سارا نبیوں کا سلسلہ ہی وہاں چلتا رہا. لوگ جانتے تھے یہاں نبوت کا تصور ختم ہو گیا تھا. کیوں کہ آئے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8000 سال ہو گئے تھے گئے ہوئے, پورے 8000 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو سنسان تھا, لیکن قدرت کہتی ہے تم سب کچھ تھے, تم پڑھے ہوئے نہیں تھے, ہم نے پڑھا ہوا رسول بھیج دیا. تم عقل مند نہیں ہے, عقل کا معیار تمہیں دے دیا. تم بھٹکے ہوئے تھے, راہ راست پہ لانے والا رسول تمہارے پاس آ گیا. عجیب بات ہے, قرآن کھو گیا تھا, تم بھٹکے ہوئے تھے, تم گمراہ تھے, اور نبی کیا کرنے آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ تو اللہ کی آیات پڑھنے کے لیے آئے. ارے جو بھٹکا ہوا جسے پڑھنا نہیں آتا اس سے کے سامنے پڑھنا ہے. پڑھانا اسے ہے جو پڑھا ہوا نہیں ہے. یزکیہم, پاک انہیں کرنا ہے جنہیں پاک ہونے کی تمیز نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب کی تعلیم دینی ہے, قرآن کی تعلیم. صدیاں گزر گئی ہیں, لوگ قرآن کی شرح لکھ رہے ہیں. آج بھی قرآن کی شرح مکمل نہیں ہوئی, لیکن قرآن کہتا ہے میرے نبی تعلیم کتاب دینے آئے تھے. کتاب کی تعلیم, جو تعلیم انہیں دے دی وہ آج تک نہیں ہے. اللہ اللہ, جو صحابہ کو تعلیم مل گئی تھی وہ کس کو ملی ہے؟ کس کو ملی ہے؟ وہ دی تعلیم. والحکمہ, فرمایا حکمت کی باتیں بتا دی. حکمت کے دعوے دار بڑے تھے, لیکن ہم نے ساری حکمت اپنے نبی کے ذریعے قوم کو دے دی. میرے دوستو, یہی 4 کام ہیں جو نبی کرنے آئے تھے. یہی قرآن پڑھنا ہے, دلوں کو پاک کرنا ہے, پھر قرآن کے معنی جاننے ہیں اور اس سے حکمت تلاش کرنی ہے. یہ ہے انسان کا کام, اور وہ صدیوں سے کر رہا ہے. لیکن جو بات یاد رکھنے کی ہے, پڑھنا بھی اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. تزکیہ بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا تھا. کوئی اور وظیفہ, کوئی اور کام معتبر نہیں ہے.
یہ یونانی تصوف آ گیا، ہندوستانی اثرات آ گئے، مسلمان کے ہاں صوفیزم ہے ہی وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی۔ وہ جو بتائی تھی وہی کے ساتھ چلنا ہے۔ فرمایا کتاب کے علم حاصل کرو لیکن تمہارا علم میرے رسول کی ہدایات سے باہر نہ نکل جائے، انہی ہدایات پہ عمل کرو، علم و حکمت کی بات کرتے چلے جاؤ، جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچو، لیکن یاد رکھو حکمت کی آخری انتہا میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے المنقذ من الضلال۔ یہ کہتے ہیں کہ گمراہی سے نکل کر روشنی میں کیسے آیا تھا، اپنا سفر نامہ ہے ذہن کا، بہت عمدہ کتاب ہے، تلاش حق کے نام سے ترجمہ بھی ہو چکی ہے اردو میں۔ کہتے ہیں مجھے ایک طالب علم نے خط لکھا کہ حضرت امام آپ بہت بڑے امام ہیں، مجھے الجھن ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں آتے ہیں، لیکن فرق کیا ہو جاتا ہے، فرق کیا پڑ جاتا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیجیے۔ خوش قسمت لوگ تھے، سمجھنے کی خواہش بھی رکھتے تھے اور سمجھانے والے بھی موجود تھے، یہ قسمت کی بات ہے۔ آج تلاش حکمت کرنے والے بھی خال خال کہیں کہیں ملتے ہیں، اور درست تعلیم دینے والے بھی کہیں کہیں ملتے ہیں، اپنے علم میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے علم کی سرداریاں منوانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو وہ تھے جو جھکے ہوئے تھے، جو سامنے جھکتے تھے۔ 600 سے زیادہ کتاب ہے امام غزالی کی، یہ ہم نہیں کہتے، یورپ کہہ رہا، more than 600 کا لفظ نکلس نے لکھا، اور عمر کتنی ہے؟ 55 سال۔ 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں دنیا سے چلے گئے۔ 55 سال کی عمر میں 600 سے زیادہ کتاب، اور اس میں ایک کتاب ہے جو ہمارا طالب علم 10 سالوں میں بھی نہیں پڑھتا، احیاء علوم الدین، پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے اور اب نہیں پہنچتا کتاب کیا ہے۔ بڑے بڑے عالم اس کے پیچھے پھرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کیا ہے۔ کیوں آیا تھا علم؟ کہ ان کا مرکز علم کے ساتھ رابطہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت لے کے چلتے تھے۔ تو طالب نے کہا حضور مقام نبوت سمجھا دیجیے۔ کہنے لگے بیٹا سوال بڑا کیا ہے، جواب مشکل ہے، سوال تیرا بڑا ہے۔ پھر سمجھایا، کہا بیٹا تیرا علم جتنا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ حواس سے آتا ہے نا، کچھ دیکھ کے علم آتا ہے، کچھ سن کے آتا ہے، کچھ چکھ کے آتا ہے، کچھ لمس کر کے آتا ہے، کوئی سونگ کے آتا ہے۔ یہ 5 حواس ہیں علم کے، ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ کچھ سنتے ہو تو علم اندر جاتا ہے، کچھ دیکھتے ہو تو علم اندر جاتا ہے۔ تو علم حواس سے ملتا ہے، حواس منبع علم ہے، جس کے حواس نہیں اس کا علم بھی نہیں۔ حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور ہر حس اپنی معلومات عقل میں پھینکتی ہے۔ آنکھ بھی اپنی معلومات عقل کو دیتی ہے، کان بھی اپنی معلومات عقل کو دیتے ہیں، اور عقل میں جا کر تنقیح ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، اور علم بنتا ہے۔ کا علم بنتا ہے اندر جا کر۔ یہ مدرکات حواس ہیں، یہ حواس ہیں جو سونگتے ہیں دنیا کو، اور وہ مدرکہ نفس ہے جو رب نے اندر رکھا ہے، جہاں جا کے سارے مدرکات کا علم اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ علم بن کے باہر آتا ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھو، حواس جتنے بھی ہیں غلطی کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو عجیب بات بتا دوں، آج یورپ میں 5 حواس ہیں، 5 حصے ہیں پوری دنیا میں۔ امام غزالی نے 7 لکھی تھی، 7 حصے لکھی تھی، اور اب جو جدید نفسیات کی کتابیں یورپ سے آ رہی ہیں وہ 7 کہہ رہی ہیں۔ کب سے وہ کہے گا کہ 7 ہیں 5 نہیں؟
آج علم وہاں پہنچا جہاں امام غزالی 500 میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو کہتے بیٹا حواس غلطی کرتی ہے، کبھی تم دیکھتے ہو تو دیکھ کے کہتے ہو میرے چچا جان آ رہے ہیں، قریب جاتے ہو کوئی اور ہوتا ہے، علم غلط اندر جاتا ہے۔ کبھی آواز سن کے باہر آتے ہو کہ میرا دوست آ گیا، باہر جاتے تو فقیر ہوتا ہے۔ یہ بھی حص غلطی کرتی ہے، سونگ کے بھی غلطی کرتے ہو، چک کے بھی غلطی کرتے ہو۔ ساری حصیں کبھی ٹھیک بھی معلومات دیتی ہیں، کبھی غلطی بھی کرتی ہیں۔ تو کہا یہ ساروں کی غلطیاں دماغ میں جاتی تو کتنی غلطی عقل کرتی ہوگی جس کے اندر 5 کی غلطیاں اکٹھی ہو جاتی۔ کہا اس لیے عقل غلطیوں کا منبع ہے، درست فیصلے بھی کرتی ہے، غلط فیصلے بھی کرتی ہے۔ یہ آخری نظر نہیں، اقبال نے یہ کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل سے آگے گزرو، یہ راستہ بتا تو دیتی ہے، منزل تک لے جاتی نہیں ہے۔ یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اقبال نے ذکر کیا، کہا کو کود پڑا آتش نمرود میں عشق نے چھلانگ لگا دی۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام آگئی، عقل سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا کرنا ہے، آگ ہے کیسے جاؤں، یہ عشق کا کام تھا کہ آگے بڑھ گیا۔ تو سوچئے، کہا غلطی کرتے ہیں، 5 کی غلطیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ بیٹا اس عقل پر اعتماد اتنا ہی کرو جتنا یہ فائدہ دیتی ہے، عقل پر پورا اعتماد نہ کرو، ہو سکتا غلطی کر رہی ہے، ہو سکتا غلط معلومات ہوں۔ کتنے دنیا کے فیصلے ہیں جو غلط ہو گئے، کتنے ذہین لوگوں کے فیصلے تھے جو غلط ہوئے۔ افلاطون دنیا کا امام سمجھا گیا، افلاطون کے فیصلے کو اس کے شاگرد ارسطو نے رد کر دیا۔ شاگرد ہے اس کا، پڑھ لیجیے ارسطو کی کتاب، قدم قدم پہ افلاطون کے فیصلوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو غلطی تو ہوتی ہے، تو بیٹا پھر کیا کرے، آدمی غلطی میں بھٹکا رہا ہے؟ نہیں، قدرت نے بے توفیق نہیں چھوڑا ہے، اس کے آگے ایک اور دولت دی ہے، وہ وجدان کی دولت ہے۔ وہ وجدان کی دولت ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، کہ ان کا وجود بتا دیتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وجدان کی دولت عقل سے اوپر ہے، عقل کی تنقیح کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے، لیکن بیٹا عقل بھی آخری منزل، وجدان بھی آخری منزل نہیں ہے، اس سے اوپر ماورائے وجدان کی منزل ہے جو بڑے بڑے صالحین کو، بڑے بڑے بزرگوں کو ملتی ہے، عام کو نہیں ملتی۔ وہ اس سے بھی اوپر ہے، حواس سے اوپر عقل ہے، عقل سے اوپر وجدان ہے، وجدان کے اوپر ماورائے وجدان ہے۔ اور بیٹا جہاں ماورائے وجدان کی حد بھی ختم ہو جاتی ہے وہاں نبوت شروع ہوتی ہے۔ نبوت کا مقام وہاں شروع ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ کہا امام غزالی نے، کیا قیمتی جملہ کہہ دیا، کہ بیٹا جہاں نبوت کی بھی حد ہو جاتی ہے وہاں میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ وہ مقام اتنا بلند ہے، ارے حواس کے علم تو پایا نہیں ہے، مجھ سے مقام نبوت پوچھتے ہو؟ ابھی تو حواس کے جمیلوں میں اگڑے ہوئے ہو، اس سے ہی نہیں نکلے ہو باہر، اور پوچھ رہے ہو مقام نبوت کیا ہے، وہ تو کئی منزلوں آگے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری معرفت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانتا، میری حقیقت میرا رب ہی جانتا ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسانی ملک مقرب ولا رسول مرسل، کبھی کبھی ایسی منزل بھی میری آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس ہوتا ہوں، وہاں نہ کوئی بڑا رسول پہنچ سکتا ہے، نہ مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، سب پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہی ہے نا، اوپر گزر گئے معراج کی شب، یہ تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں، معراج کی شب تو جسمانی طور پہ گزر کے دکھا دیا کہ سب کو پیچھے ہیں، زمان و مکان ختم ہو گئے، زمان و گنتی ختم ہو گئی، اور میں وہاں چلا گیا جو رب کا قرب حاصل ہوا۔
اور حدیث کے الفاظ ہے کہ رب نے اپنا دست شفقت میرے کندھے پہ رکھ دیا۔ میرے دوستو، رب تھوڑی سی عقل دے دے تو آدمی سماتا نہیں ہے۔ برتن چھوٹے ہوتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں۔ اس وجود کی عظمت کا خیال کیجئے جن کے کندھوں پہ اللہ کا قدرت کا ہاتھ ہے اور وہ پھر بھی کھڑے ہیں۔ ارے اللہ کا تو خیال کر کے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ کتنے صوفی ہیں جو دیوانے ہو گئے، منزل تک ہی نہیں پہنچے، لیکن مقام نبوت کی حد دیکھو کہ رب کے قرب میں ہیں اور پھر اپنا وجود لے کے پھر بھی کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، اقبال نے کہا تھا سارے تھوڑا تھوڑا علم پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ کتاب پڑھ لی تو بڑا فخر کر لیا، مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ یہ پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، مٹھائیاں بڑھتی ہیں کہ بخاری پڑھ لی ہے۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے علم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک رب کو نہیں دیکھا تھا راضی نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو علم کے مرکز پہ چلے گئے تھے، وہ تو وہاں چلے گئے تھے جہاں علم کا مرکز ہے۔ قدرت کہتی ہے گمراہ تھے تم، لیکن قدرت کا کرم دیکھیے کہ ان بھٹکے ہوئوں کو کتنا بڑا رہنما دے دیا، کتنا بڑا رہنما دے دیا۔ لیکن ان عربوں پر بھی داد دیجیے ان کی کہ ان پڑھ تھے، لفظ نہیں جانتے تھے، لیکن رہنما کی رہنمائی سے اتنا فائدہ پہنچایا کہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے امام بن گئے۔ آج بھی صحابہ کی عظمت کو ہر ایک سلام کرتا ہے۔ کہ کچھ تھے پہچان تو گئے، ہمیں تو پہچان ہی نہیں آتی، ہم تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے پہچان تو لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، دیکھ تو لیا تھا، چلیے کسی نے معجزہ دیکھ کے دیکھا، کسی نے کوئی بات سن کے دیکھا، کچھ ایسے بھی تھے جو ویسے ہی مان گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے تو معجزہ بھی کوئی نہیں دیکھا، معجزہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کوئی چیز پوچھ لیا کیجیے آپ، ہم ڈرتے رہتے ہیں، دربار رسالت بڑا ہے، بات کرنے سے کچھ ہچکتے ہیں، آپ پوچھ لیا کیجیے، آپ قریب ہیں، رسول اللہ آپ پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، پوچھ لیا کیجیے۔ فرمایا نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ پوچھا کیوں؟ کہا جتنی بات بتاتے ہیں اتنی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ نبی ہے، سب کچھ بتا کے جائیں گے، نبوت پوری کرنی ہے، تم پوچھو نہ پوچھو وہ بتا کے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم سے یہ جملہ کہا تھا، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت فاروق اعظم صلح حدیبیہ میں کچھ ناراض ہو گئے تھے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، صلح حدیبیہ مکے والوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی مسلمانوں کی، پہلی دفعہ صلح ہوئی۔ مکے والوں نے مان لیا کہ آپ بھی قوم ہیں، ہم بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کا وجود مان لیا گیا تھا۔ دیکھیے معاہدہ تو اسی سے ہوتا نا، دونوں وجود ہو۔ پہلے تو وہ مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں تھے کہ کچھ ہے، وہ 6 ہجری میں مان لیا کہ تم بھی طاقت ہو، ہم بھی طاقت ہیں، معاہدہ کر لیں۔ معاہدہ ہو گیا، حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن معاہدے کی 6 شرطیں تھیں، 6 کی 6 کافروں نے پیش کی تھی۔ سہیل بن عمر کافروں کا نمائندہ تھا، اس نے کہا یہ شرط ہے، آپ نے کہا مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا جی یہ شرط ہے، آپ نے کہا مجھے قبول ہے۔ 6 شرطیں اس نے پیش کی، آپ نے کسی پہ نہیں کہا کہ اس میں ترمیم کر لو، آپ نے کہا قبول ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آپس میں باتیں ہونے لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی بات منوائی ہی نہیں، ساری ان کی مان لی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بڑا پریشانی تھی، اور وہ بولنے کی قوت بھی رکھتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا، حضرت ابو بکر کے پاس جاتا۔ جا کے کہا اے ابو بکر کیا ہو گیا ہے، ساری شرطیں ان کی مان لی ہیں، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، کیا نہیں؟ بڑے جوش سے مطالبہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ بخاری نے نقل کیا، فرمایا عمر اعلم یا عمر انہ رسول اللہ، اے عمر یہ جان لو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب رسول مان لیا ہے تو پھر اعتراض کیا؟
جب رسول مان لیا تو سوال کیا؟ آپ کہتے ہیں میری تسلی نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر نے کہہ تو دیا لیکن اندر میرے خلجان تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، ضرورت تھی نا جانے کی، جا کہ یا رسول اللہ ایک عاجزانہ عرض ہے کہ یہ صلح کیوں کر لی ہے، یہ شرطیں ان کی کیوں مان لی ہیں، یہ تو ساری ان کی ہیں، ہماری تو کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرطیں اچھی ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ مان لو، فرمایا اعلم یا عمر انی رسول اللہ، اے عمر یہ نہ بھولنا میں اللہ کا رسول۔ وہی جملہ کہا جو صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ مجھے رسول مانا ہے تو پھر کیوں کیا، سوال کیا، جو حکم دیں گے، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، یہی کہا تھا صاحب۔ حضور آپ کہتے ہیں لڑنے کے لیے چلو، آپ کہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دو، ہم پھر بھی تیار ہیں، ہم تو تیار ہیں، آپ کا حکم چاہیے، ہم نے کوئی جنگ میں جان نہیں دینی ہے، آپ کے حکم پہ جان دینی ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق جان دینی ہے۔ آپ یہ نہیں مانتے ہمارا کچھ بھی ہو، سب کچھ جائز نہیں ہے، سب کچھ آپ کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر چکے ہیں، جو حکم دے دیں قبول ہے، جتنا حکم دے دیں اتنا ہی قبول ہے، جتنی رائے دیتے، یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ رائے دے دیتے، آپ کی محبت ہے کہ آپ سختی نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے نبی میرے سخت بن کے نہیں آئے، سخت طبیعت نہیں، اقتدار کا نشہ نہیں لے کے آئے کہ میرے اتنے ماننے والے ہیں، نہیں، فرمایا لو کنت غضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ قرآن کہتا ہے اے نبی اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے، دل آپ کا بڑا سخت ہوتا تو یہ صحابہ جو ہر وقت سر جھکا کے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہ چلے جاتے۔ یہ تو محبت کا بندھن ہے جو بندھا ہوا ہے، یہ تو محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہی ہے، دور دور سے آ رہے ہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں، سر پھینک رہے ہیں، یہی آپ کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ گمراہ تھے لوگ، ہم نے ہدایت دے دی۔ آخری بات آپ سے جو کہنی ہے کہ یاد رکھیے چاروں منصب رسالت ہیں، اور چاروں میں جس نے بھی عمل کرنا ہے رسول اللہ کے کہے پہ عمل کرنا۔ کوئی قاری قرآن اپنی طرف سے قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہی پڑھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر آج میرے دور میں کوئی صحابی قبر سے نکل آئے تو وہی قرآن پڑھے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ پڑھنا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تھا، تزکیہ نفس کرنا ہے، کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، نہیں اپنی طرف سے نہیں، جو وہ کہتے تھے وہی عمل کرنا ہے۔ علم دینا ہے تو علم بھی ان سے خیرات مانگنی ہے، انہی سے دینا ہے، وہی کہتے ہیں من المہد الی اللحد۔ لوگوں علم کی قید ہوتی ہے کہ اتنی عمر تک پڑھو پھر اس اسکول کالج داخل نہیں کرتے کہ تم بڑے ہو گئے اب داخل نہیں ہو سکتے، یہی ہوتا ہے نا، عمر کی قید۔ یونیورسٹیوں کی قید ہوتی ہے کہ ایم اے کرنا تو اتنی عمر ہونی چاہیے، بی اے کرنا تو اتنی عمر، پوری دنیا کا نظام ہے۔ ایک عمر آتی ہے جب انکار کر دیتے ہیں داخل ہونے۔ فرمایا میں جو علم لے کے آتا ہوں وہ یاد رکھو بڑھاپے سے، جب پنگوڑے میں تھے تم بچے تھے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک چلتا ہے۔ میں نے عمر کی حد ہی اٹھا دی ہے، جس عمر میں ہو آؤ علم کی بارگاہ میں علم خاص ہو جاؤ۔ پھر لوگ جاتے ہیں یونیورسٹیوں پہ پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، چار دیواریاں ہوتی ہیں، مسلے بچھے ہوتے پڑھنے۔ فرمایا میں بھی قید اٹھا رہا ہوں، اطلب العلم ولو کان بسی، علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ چین اس وقت مسلمان تو نہیں تھا، فرمایا کہیں جانا پڑے علم کی تلاش میں نکلو، میں علم لے کے آیا علم والا۔ فرمایا جب طالب علم گھر سے علم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں،
حدیث مبارک پر بچھاتے ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ نکلنے والا اپنے پیر کو دیکھ لے کہ یہ پاؤں اس قابل ہیں کہ فرشتے پر بچھائیں. یہ ضرور خیال کرے کہ میں علم کی کس شارہ پہ نکلا ہوں, کس مقصد کے لیے نکلا ہوں, کس معاوضے کے لیے نکلا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو علم دیا ہے, بغیر معاوضے کے دیا, بانٹ دیا علم. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, جو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ چلیں. ایک ہی وجود کائنات کا امام ہے, خواہ وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو, آسمان پہ رہے یا زمین پہ رہے, سب پر حکومت ایک ہی نبی کی ہے. وہی کامیاب ہے جو اس حکومت کے تحت زندگی گزارتا ہے. فرمایا وزیر آیا فی الدنیا و وزیر آیا فی السماء. حکومت میری ہے, دو میرے وزیر دنیا میں ہیں, دو آسمانوں میں ہیں. صاحب نے پوچھا حضور کون کون سے؟ فرمایا ابو بکر اور عمر میرے دنیا میں وزیر ہیں, اور جبریل اور میکائیل آسمانوں پہ میرے وزیر. حکومت وہاں بھی میری ہے, یہاں بھی میری ہے. اس لیے اس حکومت کے تحت چلنے کی کوشش کیجیے. مانیے, سوئے ہوئے بھی سوچئے کہ میرا نبی کیسے سوتے تھے. حضور مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی الٹے لیٹے ہوئے تھے, الٹے لیٹے ہوئے, منہ نیچے تھا, لیٹے ہوئے تھے. لوگ سوتے ہیں اس طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے, اپنے پاؤں سے اس کے جسم کو ذرا ہلایا, تھوڑا سا یوں کیا, وہ جلدی سے اس نے سر اٹھایا. فرمایا اٹھو, ہاذہ دجۃ الشیطان, یہ شیطان کا سونا ہے, مومن کا سونا نہیں ہے. مومن اس طرح نہیں سوتا ہے. سب کچھ بتا دیا. زندگی کا کوئی حکم نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہنچا نہیں ہے. ایک زندگی پوری کی پوری زندگی کے لیے گواہ ہے. عالم سے عالم بھی انہی سے فیض لیتا ہے, ایک چھوٹا آدمی انہی سے فیض لیتا ہے, حکمران بھی انہی سے فیض لیتا ہے, رعایا بھی انہی سے فیض لیتی ہے. آئیے اس فیض میں محبت کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ کرے سیمینار کی میں بات جان پوچھ کے نہیں کر رہا. دیکھیے میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا کہ سیمینار ہو رہا ہے علمی تصوف سیمینار صوفیہ کے حوالے سے. بڑی دنیا آ رہی ہے باہر سے, انڈیا سے بھی لوگ آئے ہیں, ترکی سے بھی آئے ہیں, لندن سے بھی آئے ہیں. انڈیا والے تو آج پہنچ رہے ہیں, آج ہوٹل بک کرایا ہے ان کا, انہوں نے پہنچنا ہے. دور سے لوگ آ رہے ہیں. صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک مسلسل 1 گھنٹہ وقفہ ہوگا نماز کے لیے, اور چلتی جائے گی محفل. اور بس میں, اور ہم نے پہلی دفعہ یہ کوشش کی ہے. بہت دور دور سے خط آئے, ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ نے بہت انقلابی قدم اٹھایا ہے. دیکھیے ہر لوگ تصوف کی کانفرنس کرتے ہیں, نقش بندیہ کرتے ہیں, چشتیہ کر رہے ہوتے ہیں, قادریہ کر رہے ہوتے ہیں, سہروردی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب بھی ہوتی ہے تو تصوف ایک خاص محدود دائرے میں ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ چاروں سلاسل اکٹھے کر دیے. 4 نشستیں ہیں. پہلی افتتاحی نشست ہے, اس میں سہروردیہ کا ذکر ہوگا. سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں مقالے پڑھے جائیں گے. بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھے جائیں گے. شاہ رکن عالم کے بارے میں پڑھے جائیں گے. اور ہوگا دوسری نشست جو 2 بجے شروع ہوگی, اس میں قادریہ سلسلہ ہے. سندھ سے پیر پرچونڈی شریف کے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں جو قادری سلسلے کی امامت کریں گے. اب وہ پہلے سلسلے میں پیر مین الحسنات آ رہے ہیں جو وفاقی وزیر ہیں, وہ افتتاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں پرچونڈی شریف. اگلے دن اتوار کو صبح نقش بندیہ کا ہوگا. پیر ظفر اقبال صاحب علی پور سیدہ سے تشریف لا رہے ہیں, اور علماء. باقی تو مقالے ہوں گے, لکھ کے زبانی بولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہم, لکھ کے پڑھے کیونکہ اسے چھاپنا ہے ہم نے بعد میں, تاکہ لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب بن کے جائے. اور شام کو چشتی سلسلے کے حوالے سے ہوگی, خواجہ غلام قطب الدین فریدی صدارت کریں گے. تو ایک بہت بڑا علمی سیمینار ہو رہا ہے. شوق ہو, ایک صبر ہو سننے کا. ہمارے ہاں تو اصل میں سننے کا ذوق نہیں ہوتا, نعروں کا ذوق زیادہ ہوتا ہے. علمی ذوق سے آئیے, سنیے,
کہ تصوف ہے کیا، اس کی شکل کیا ہے۔ کتاب لکھی تھی میں نے، چھپنے میں دیر ہو گئی ذرا، ورنہ اس کتاب کو چاہتے تھے پہلے ہی آ جائے، تاکہ کتاب کی شکل انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آ جائے گی۔ تصوف پر پورے پر کتاب بھی مرتب کر دی ہے، انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے جس طرح سیرت پہ آئی ہے اس طرح تصوف پہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دعا کیجئے اللہ جتنی ہمت دیتا ہے اس کو دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے، مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا ہے کہ آخری لمحے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے، اور پھر یہی ہوں گے وہ کیا ہے کہ قبر میں بھی جائیں تو پہچان ختم نہ ہو کہ یہ وہی ہیں جن کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کوشش کیجئے جس وقت بھی سہولت ملے دیکھیے جا کر، سیلر سپون میں ہو رہا ہے، ہوٹل میں ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کو توفیق ملے آئے۔ خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں بات کو، وہ تو ضرور آئے تاکہ وہاں علمی گفتگو کو سن سکیں۔ کتابیں مقالات ہوں گے، لوگ اوپر سے لکھا ہوا لائیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے، اور بہت بڑا سیمینار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا